الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان الله. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اسلام دی تاریخ
قربانیاں نال اپنے سینے وچ بڑے بڑے راز چھپائی ہوئی ہے۔ اسلام دے پہلے سپاہی، پہلے پہرے دار، پہلے اسلام دیاں بنیاداں وچ اپنا خون پیش کرن والے انہاں مقتدر شخصیات دا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ گزشتہ جمعہ اصحاب رسول دے گلشن وچوں چند پھلاں دا میں تذکرہ کیتا سی، اور آج بھی اسی گلشن مصطفی دے معطر اور معمبر گلدستے وچوں ایک ایسا حسین پھل ایک ایسا عظیم انسان کہ جس عظیم ہستی دا اس مسجد وچ میری خطابت دے دوران پہلی دفعہ تفصیل نال تذکرہ ہوئے گا۔ ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مکتبہ فکر دا مبلغ نواسہ رسول نو خراج تحسین پیش کر دے، نواسہ رسول دیاں قربانیاں دا تذکرہ کر دے، ہر ممبر و محراب تو نواسہ رسول نو خراج تحسین پیش کیتا جاندہ ہے۔ لیکن میں تواڈے سامنے نواسہ صدیق دا تذکرہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توحید واسطے، دین واسطے، اسلام واسطے، قرآن واسطے جتے حسین دے نانے دی قربانی ہے، اسی توحید واسطے حضرت عبداللہ بن زبیر دے نانے حضرت ابو بکر دی بھی قربانی۔ ایو وجہ ہے کہ جس جگہ تے حسین دے نانے دا ذکر ہوندہ ہے، اسی جگہ تے عبداللہ بن زبیر دے نانے دا بھی ذکر ہوندہ ہے، یعنی مصطفیٰ دا بھی، صدیق باصفا دا بھی۔ بے شک بے شک۔ جڑا نال ہے سی، نال ہے اور نال رہنا۔ اللہ دے ذکر بعد مصطفیٰ دا ذکر ہے، اور مصطفیٰ دے ذکر تو بعد ہر تھا سیدنا صدیق اکبر دا ذکر ہے، ہر مومن دی زبان تے، بشرطے کہ ہووے مومن۔ بے شک بے شک۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر کون آدمی ہے، کون شخصیت ہے؟ آپ دی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ دی وڈی بہن، اگر
اگر حضرت حسین دی والدہ نو بدبخت ابو جال نے تماچا ماریا سی تے اسی ابو جال نے عبداللہ بن زبیر دی والدہ حضرت اسماء نو بھی تماچا ماریا. ہجرت والی رات قربانی دیکھو اس خاندان دی. سیدنا صدیق اکبر نو حضور نال لے کے غار ثور چلے گئے اور پیچھے سارے مشرک بدماش کٹے ہو کے صدیق کے دروازے تے آ گئے. دروازہ کٹکایا. سیدہ اسماء باہر آئی. بڑے کرخ لہجے وچ گستاخانہ لہجے ابو جال نے پوچھا تیرا باپ کتے؟ تو سیدہ اسماء مسکرا کے فرمان لگیاں جی مینوں پتہ بھی ہوئے تے تم دساں گی بلا. انہیں کہا مینوں دس تیرا ابا کتے؟ تے اے تے صدیق دا گھرانہ سی مر سکدا سی پر نبی دا راز کسے کافر کے کھول بولو تو صحیح نجار درا نہیں چکتا. بدبخت نے کھنچ کے تھپڑ ماریا سیدہ اسماء. کان دی والی ٹوٹ گئی اور زمین تے گری. آپ دی پیشانی پتھر لگا. چہرہ لولوان ہو گیا. پیشانی جبین لولوان ہو گئی. فرمایا تو میرے جسم دے ٹکڑے بھی کر دے تے جڑا اللہ ساڑھے ذمہ داری ساڑھی لائی ہے تے راز سانو دیتا ہے اے تینوں بھلا دساں گے. ایو حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ دی شادی ہوئی. حضور علیہ السلام دے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اور حضرت زبیر کے دے بیٹے نے حضرت عوام دے ماں دا نا کیے حضرت صفیہ حضور دی پھپھی. ہندر حضرت عبداللہ بن زبیر دی دادی دا بھی ذکر سنو. غزوہ احد دے موقع تے جدو حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور آپ دی لاش دے ٹکڑے کر دیتے گئے پیس کر دیتے گئے مسلح کر دیتا گیا. حضرت صفیہ نو پتہ چلیا کہ میرا ویر ٹکڑے ہو گئے. جس بہن نو اطلاع ملے کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا او ہوش کھو باندھی گئے تو جنہوں پتہ لگے کہ تیرا ویر ٹکڑے ہو گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں دور کھڑے ہو کے حضور نے پیغام بھیجیا. حضور نے جا کے اطلاع ملی توڑی پھپھی آئیے. آپ نے آپ دے بیٹے حضرت زبیر نے فرمایا کہ جا کے اپنی والدہ کو سمجھا کہ حمزہ دی لاش اس قابل نہیں کہ دیکھی جائے. بہنیں بے صبری کرے گی اور میں محمد دی موجودگی جو نے ایک ہاتھ بھی سینے یا متھے یا چہرے تے مار دیتا میں نبی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی سینہ کو بھی کرے کوئی منہ پٹے کوئی متھا پٹے. جا کے سمجھاؤ کہ انہوں کو ویکھیا نہیں جانا برداشت نہیں ہونا عورت زادے پھر پہنے. حضرت زبیر جا کے اپنے والدہ نو کہنے لگے کہ حضور نے منع کیتا. بڑی دلچسپ گل ہے رک جا. پہلے آ رہی سی جدو اطلاع ملی نا حضور نے منع کیتا ہے اوتھے ہی بریکاں لا لیں. سبحان اللہ. نبی روکیا نبی روکیا ہے نا نبی دے روکے جے کوئی نہ روکے کیوں روکیا جی؟ فرمایا حمزہ دی لاش اس قابل نہیں کہ دیکھی جائے. او دے ہاتھ کدرے نے پیر کدے پے نے گردن کدے نک کدے کٹے ہو جائے کلیجہ کٹ کے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ جا میرا بھی محبوب نو پیغام دے تو جس سبحان اللہ کو تو پھر وہ پیغام میں تھوڑا جا زور لاؤ جی میں ٹھنڈ ودی جاندی ہے مجمع بھی ودہ جاندہ ہے تو ٹھنڈا بھی ہوندہ جاندہ فرمایا جاؤ حضور نو جا کے پیغام دیو کہ تھوڑی پھپھی کہہ رہی ہے میں ماتم کرن نہیں آئی میں سینہ کو بھی کرن نہیں آئی میں بال لوچن نہیں آئی میں سر وچ مٹیاں پان نہیں آئی میں دوپٹہ چادر پردہ اتارن نہیں آئی میں تے اپنے ویر نو شاباش دین آئی ہاں کہ تو محمد دے دین دے کھاتے لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت صفیہ بڑی بہادر خاتون سن کئی جنگاں وچ کئی مشرکان دا سر لایا حضرت صفیہ تو یہ خاندان بھی بڑا عجیب ہے اور حضرت زبیر حضرت عبداللہ دے والد آپ نو حضور علیہ السلام نے فرمایا سی زبیر میرا حواری ہے میرا یار ہے اور بڑا بہادر قسم دے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت تو حضرت اسماء بنت ابی بکر دی شادی ہوئی حضرت زبیر بن عوام دے نال مسلمان مکے جو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تقریباً 19 یا 20 ماہ گزر گئے ہجرت نو قدرت خدا دی جتنے مہاجرین ہجرت کر کے گئے سن یا جتنے لوگاں نے حضور دا اس ویلے کلمہ پڑھے سی کسے گھر بچی بچہ پیدا نہ ہویا کوئی بیٹا کدے پیدا نہ ہویا تو یہودیاں نے افواہ پھیلا دیتی بھئی پریشان نہیں ہونا یہ جڑے ہیں یہ کدوں تک رہن گے آخر اوت ہو جان گے اور انہاں جو جمنا کوئی نہیں اسی جادو کر دیتا ہے لہذا ہن کسی مسلمان دے گھر پتر نہیں جمنا اسی جادو کر دیتا ہے واہ بھئی واہ اور مسلمان تھوڑے تھوڑے پریشان بھی ہوئے سب تو پہلی ولادت مدینے وچ حضرت عبداللہ بن زبیر دی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلی ولادت پہلا بچہ جڑا ہجرت تو بعد یہودیاں دا منہ کالا کرن واسطے آیا نا وہ دا نام حضرت عبداللہ بن زبیر سب تو پہلا مدینے جڑا بچہ پیدا ہویا بڑی تاریخی گل جے بڑی بہترین گل جے حضرت اسماء نو اللہ نے بیٹا دیتا قباء دی بستی چرین دیا تھا آپ نے فوراً حضرت زبیر نے فرمایا بھی انہوں لے جاؤ سیدھا حضور دے دربارے تو حضرت عبداللہ بن زبیر دے کن وچ اذان حضرت ابو بکر صدیق نے دیتی سبحان اللہ ہوں ذرا تسی تھوڑا جیا ملاؤ نہ ذرا نبی اپنے نواسے دے کن وچ اذان دیتی ہے اے نبی و صدیق دا آپس پیار دیکھو صدیق اپنے نواسے دے کن وچ اذان دیتی ہے لیکن اگلی گڑ بڑی پیار والی تے لطف والی کہ حضرت صدیق اکبر سدھے لے گئے حضور علیہ السلام دی چولی دے وچ حضرت عبداللہ بن زبیر نے رکھیا کیونکہ حضرت حسین تے 4 سال بعد پیدا ہوئے حسن حسین تو 4 سال بڑے نے 3 سال حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دی چولی وچ پہلا بچہ مدینہ جڑا پیدا ہوا ہے ہجرت تو بعد حضور دی چولی وچ حضور نے فرمایا بھئی کھجور لے آؤ کھجور حضور نے کھجور اپنے منہ وچ رکھی نہیں سبحان اللہ نہیں بن دی بھائی مطا حالات ٹھیک نہیں مطا سبحان اللہ کہو تے کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے تم
حضور موج رکھی کھجور بولو بھائی ضرور کیوں ہو گئے ہو سبحان اللہ تو دور پھر تھوڑا جا زور لاؤ تھوڑا جا زور لاؤ حضور نے کھجور موج رکھی اور بچے ایک دن دے بچے نے گھٹی دینی ہوئے تو کوئی سخت کھجور تو نہیں ہوئے گی نا حضور نے کھجور چبائی رکھی چبائی رکھی چبائی رکھی ایک ایک ذرہ چبا کے بالکل نرم کر دیتا یعنی حضور نے پنجابی کما جی میں آٹے وچ پانی پا کے آٹا گنیا جاندہ ہے حضور نے لعاب پا کے تے کھجور گن کے حلوہ تیار کر چھڑیا سبحان اللہ پہلی خوراک حضرت عبداللہ بن زبیر دے منہ جڑی گئی ہے روٹی نہیں حلوہ نہیں کھیر نہیں ماں دا دودھ نہیں مصطفیٰ دی جھوٹی کیتی ہوئی چبائی ہوئی کھجور ہے سبحان اللہ یہ تھے بس نہیں حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر دے منہ دے اندر کھجور پائی اور اس تو بعد پھر میرے آقا نے اپنا لعاب پاک پہلے کھجور جو لعاب پایا پھر اپنا لعاب پاک حضرت عبداللہ دے منہ پایا تے نال ہی فرمایا ایدہ نا رکھنا ہے عبداللہ کیوں یہودی کہندے سن وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ یہودی کہندے سن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے عیسائی کہندے سن یہودی کہندے سن عزیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائی کہندے سن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے فرمایا اے جڑے ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ دے نعرے مار دے نے اوے ابن اللہ دے عقیدہ رکھن والے ہو تسی جادو کیتا سی ویکھو رب نے اپنا بندہ عبداللہ بھیجیا ہے عبداللہ کی نہ رکھیا حضور نے حضرت حسن دا نام بھی کنے رکھیا حضور نے حضرت حسین دا نام بھی کنے رکھیا حضور نے حضرت عبداللہ دا نام بھی کنے رکھیا حضور نے یعنی حضور نے وانڈ نہیں کیتی اپنے نواسے تے حسین دے نواسے وکھرے نہیں کیتے دونوں نو لعاب بھی آپ گھٹی بھی آپ نام بھی رکھے تے حضور نے آپ رکھے اگلی گل کمال علیہ جو ہی حضرت عبداللہ دی ولادت دی خبر مدینے پہنچی تے مدینے چ نعرہ لگا تکبیر دا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سنا کو کی ہو گیا جے یار اللہ اکبر اچھی کو اچھی کو سارے کو جنہاں دی زبان تے اللہ دا نعرہ چنگا لگ دے ذرا اچھی بولے حضرت عبداللہ دی ولادت تے جڑا نعرہ مارے اسی صحابہ نے مدینے دے اندر او سی سارے یہودیاں کن لے خیر ہوئے بھئی خیر ہوئے ہر مسلمان دی زبان تے اللہ اکبر ہر اہل زبان دی ایمان دی زبان تے اللہ اکبر ہر صحابی دی زبان تے اللہ اکبر نعرہ پھیلتا گیا پورا مدینہ حضرت عبداللہ دی ولادت تے خوش ہو گیا نعرہ بلند ہویا اگلا کم صدیق اکبر نے کمال کیتا حضرت عبداللہ نو چکیا لایا سینے دے نال ہر کنڈا کھٹکا کے آکھن اے دیکھو عبداللہ آ گیا جے اے دیکھو عبداللہ آ گیا جے اے دیکھو عبداللہ آ گیا جے صدیق اکبر نے کوئی مدینے دا گھر نہیں چھوڑیا جتے حضرت عبداللہ نو چک کے تے جا کے بھی کھایا نہ ہوئے سڑو پر عبداللہ دی ولادت تے ٹھرن والے ٹھر گئے سڑن والے صدیق اکبر دا نواس آ گیا تو تمہیں پتا ہے بھی یہ پوتے تے دوتے یہ بڑے پیارے ہوندے بے شک دوتا ہوئے یا پوتا ہوئے اللہ ہر اس بیٹی نو صاحب اولاد فرمائے اچھی کہو جڑی اولاد دی طلب جی اللہ سب نو بے اولادہ نو نیک اولاد نصیب فرمائے عبداللہ آ گیا سبحان اللہ پورے مدینے دے اندر ہر جگہ ہر تھان
ہر مکان دے اندر تذکرے شروع ہو گئے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چہرے تے بھی خوشی دے اثرات نے حضرت ابو بکر دے چہرے تے بھی خوشی دے اثرات نے حضرت عمر دے چہرے تے بھی خوشی دے اثرات نے حضرت عثمان دے چہرے تے بھی خوشی دے اثرات نے حضرت علی دے چہرے تے بھی خوشی دے اثرات نے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی انیاں خوش ہو گئیاں نے اللہ نے چانور کا پان جاتا کیتا ہے لیکن حضرت عائشہ فرما دیا نے اسما اپنی پہننو اے درہ مینو دے دے اے دی تربیت میں کرانگی اے نبوت دے گھر پھیلے گا پھولے گا کھیلے گا کھائے گا پیے گا اے دی تربیت نبی دے گھر وچ ہونی چاہی دیئے حضرت عائشہ فرما دیا نے ایک دن میں آقا دے سامنے آ کے عرض کی تھی ہر کسی دا لقبے ہر کسی نو کنیت نال پکاریا جاندے ابو بکر ابا عبداللہ ابو الحسن لیکن مینو ہی تے کوئی کنیت میں نہیں چاہی دیئے آقا فرما دے نے تو اپنے بانجے عبداللہ دے نام تے اپنی کنیت رکھ لے ام عبداللہ کیونکہ حضرت عائشہ دی اولاد کوئی نہیں سی آپ نے حضرت عبداللہ نو اپنا بیٹا بنا لے آئے حضرت عبداللہ حضرت عائشہ دی گود وچ پہ کھیل دینے اے عائشہ دا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضرت عائشہ دا مکان کوئی مکان تے نہیں نا حجرہ صرف حجرہ تے نہیں نا ایڈا جنت دا محل آلہ نہیں جتنا عائشہ دا حجرہ آلہ ہے اتنے جنت دی شان نہیں جتنے عائشہ دے حجرے دی شان ہے کیوں جنت وچ باغ بھی ہیں جنت وچ دودھ دیاں نہراں بھی ہیں جنت وچ شراباں طہورا دیاں نہراں بھی ہیں جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں بھی ہیں آب حیات دیاں نہراں بھی ہیں جنت وچ حوراں بھی ہیں جنت وچ غلمان بھی ہیں جنت دے اندر سونے تے چاندی تے مشک و عنبر دے گارے والے محلات بھی موجود نے جنت بڑی آلہ ہے پر جنت کملی والا کوئی نہیں ایسا دا حجرہ کتنا آلہ ہے کہ جڑا جنت بھی ہے تے وچ میرے محمد دا ڈیرہ بھی ہے تے نال دو یاراں دا بسیرہ بھی ہے اس واسطے امی عائشہ دا حجرہ اینی جنت آلہ نہیں جتنی تیری تے میری ماں عائشہ دا حجرہ آلہ ہے کہ جد اندر آقا آرام پہ کر دینے 70,000 فرشتہ صبح ہوندے 70,000 فرشتہ شامی ہوندے تے آکے حضور علیہ السلام دے روزے تے یعنی امی عائشہ دے حجرے تے صلاۃ و سلام پڑھ دینے جیڑا ایک میری آئے انہوں قیامت تک دوبارہ واری نہیں ملنی صبح ہو روندے نے شامی ہو روندے نے لیکن ایتے میری امی دی عائشہ دے حجرے نو مقام حاصل ہویا ہے حضرت عبداللہ حجرے وچ نہیں رہے جنت دیاں کیاریاں وچ رہنے حجرے چ نہیں کھیلے جنت دیاں کیاریاں وچ کھیل دے رہنے حضرت عبداللہ بن زبیر میں حسین نوی سلام کراں میں عبداللہ نوی سلام کراں میں حسین دا بھی اعتقاد رکھن والا میں عبداللہ تے بھی ایمان رکھن والا حسین نو بھی نانے گھٹی دیتی ہے عبداللہ نو بھی حسین دے نانے نے گھٹی دیتی ہے حسین نے اکھاں کھولیاں اپنے نانے دا دیدار کیتا ہے عبداللہ نے بھی اکھیاں کھولیاں تے اپنے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سلام حضرت عبداللہ دی عظمت نو وقت گزردہ گیا
آقا نامدار رحمت دو عالم دی وفات پاک ہو گئی آپ دی 10 سال دی عمر ہے بعض علماء نے لکھے ہے کہ حضور بچیاں دی بیعت نہیں سی کر دے حضور بچیاں دی بیعت نہیں سی کرتے بالغ ہوئے بڑا ہوئے دی بیعت کر دے ایک دن حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ نو چکیا حضرت عبداللہ بن زبیر ایک حضرت عبداللہ بن جعفر 2 حضرت عبد الرحمن دیگر صحابہ چند بچیاں نو لے کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا آقا انہاں دی بیعت کرو انہاں نو اپنا مرید بناؤ 7 سال دی حضرت عبداللہ دی عمر سی حضور دے مرید ہو گئے کنی عمر سی بولو نا یار ذرا 7 سال عمر سی حضور دے مرید ہو گئے عبداللہ دی عمر 7 سال ہوئے عمر 7 سال ہوئے عمر جے عبداللہ نال عمر لگے تے مرید بن جاندہ ہے جے خود عمر ہوئے تے محمد دی مراد بن جاندہ ہے سارے صحابہ مرید نے تے عمر آکھو سارے آپ بھی آئے نے تے عمر نو میرے نبی نے مانگ کے لے آئے 10 سال حضرت عبداللہ بن زبیر دی عمر ہے کہ حضور علیہ السلام دا انتقال ہو گیا اے ہن امی ایسا نو بھی امی کہندے نے سبحان اللہ اسی بھی کہنے ہیں نا امی نو ایسا نو کی کہنے ہیں امی کی کہنے ہیں امی ہولی بول دے امی جنہاں نے اپنی امی نو امی نہیں آکھیا انہاں ایسا نو کدو امی آکھنا جی ٹائم ہی نہیں ملتا امی نو امی آکھن واسطے کیونکہ ماما ٹھیر ساریاں نے نا میں ان کو نہیں کہتا جمعہ دا دن گزارا نہیں ہونا امی نو امی منن تو بغیر جیڑی امی تیرے اپنے تے میری امی تیری امی جنو تیرے میرے باپ نے کہا پتر تیری امی ہے انہوں ہی سلام کریا کر تے جنو اللہ آکھیا ہے کلمہ پڑھن والے آئے تیری امی ہے اس ماں نو ہی سلام کریا کر آؤ ذرا وقت نہیں میں تفصیل جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی وفات ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر نو صدمہ حضرت عمر دی شہادت ہوئی اور ایک دن نا حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر بچے مدینہ دی گلی کھیڑ رہے سے یہ تو حضرت عمر آ گئے حضرت عمر نے ویک کے سارے بچے دوڑ گئے حضرت عبداللہ کھڑے رہے حضرت عمر آئے تو کو نہیں دوڑیا تو میرے کو نہیں ڈر دا انہیں کہا جی گل لے وے میں تو آڑے کو تا ڈر دا جب میں کوئی غلطی کی تھی ہوئے بچے سانا جے چھوٹے جائے گلیچ کھیڑ دے سی میں تو آڑے کو تا ڈر دا یہ میں کوئی غلطی کی تھی ہوئے یا پھر میں تاں دوڑ دا سیڑ تے ہو جاندہ میں گلی انہی تنگ ہو دی بھی توڑے لنگن دا راہ نہ ہوندہ تو اسی توڑے لنگن دا راہ بھی ہے تے میں غلطی بھی نہیں کی تھی تے پھر میں انہوں توڑے کلو ڈرن دی کی لوڑے تو اس ویلے حضرت عمر نے ایک جملہ آکھیا جیڑے عمر نو من دے وچی بولو میں عمر دا جملہ دروں نہیں آواز نہیں آ رہی فرمایا عبداللہ تو واقعی اپنے باپ دا چھپیا ہویا رازیں حضرت عبداللہ دے والدہ کی نام سی زبیر کی نام سی بولو نا حضرت عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر بن عوام اور اتنے بہادر اور جنگجو حضرت زبیر سڑنا تائیں واقعہ جویں تیرا باپ بہادر سی عبداللہ تو بھی انج حضرت عمر دی شہادت ہو گئی حضرت عثمان دی شہادت ہو گئی حضرت علی دی شہادت ہو گئی حضرت امیر معاویہ دی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا یزید ولی عہد بڑھیا
انہیں خط لکھیا مدینے دے گورنر نو عبداللہ بن زبیر دی بیعت لو عبداللہ بن عمر دی بیعت لو عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیعت لو عبداللہ بن جعفر دی بیعت لو حسین بن علی دی بیعت لو حضرت عبداللہ بن زبیر نے راتی چھپ کے مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے آئے نے دیگر صحابہ بھی آ گئے حتیٰ کہ یزید بھی دنیا چھوڑ کے چلا گیا یزید دا بیٹا معاویہ بن یزید وہ صرف 40 دن کرسی تے بیٹھا انہیں آکے لعنت پاوے سے تخت تے جس تخت تے بے کے بندہ نبی دی اہل بیت دا حیا نہ کر سکے انہیں بھی چھڑ دیتا اسیفہ دے دیتا اور 3 مہینے بعد حضرت معاویہ بن یزید بن معاویہ دی وفات ہو گئی عبد الملک بن مروان آ گیا انہیں گورنر بنایا حجاج بن یوسف نو ایسا صفاق قسم دا بندہ سی 1 لاکھ تو زیادہ اہل ایمان اس بندے نے اپنی تلوار نال قتل کی تھی حجاج نے حجاج دی حکومت آ گئی حضرت عبداللہ بن زبیر دی کئی ملکہ نے بیعت کر لئی کئی فتوحات دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر شامل رہے نے کوئی جنگ ایسی نہیں یہ دے وچ حضرت عبداللہ بن زبیر تے حسن و حسین شامل نہ ہوئے ہون آخر کار انہاں نے مکے دے اندر خانے کعبے دے اندر حرم دے اندر پناہ لے لئی فوجاں حملہ کر رہیاں نے سنگ باری کر رہیاں نے ماشاءاللہ عبداللہ بیٹا اللہ نیک بنائے صالح بنائے اللہ پاک متقی بنائے پرہیزگار بنائے اللہ بچے انہوں نیک بنائے جزاک اللہ فوجاں اتنی سنگ باری کی تھی کہ خانے کعبہ دا غلاف جل گیا یہ عجیب اقتدار ہے عجیب کرسی ہے بھائی جدو یہ دا نشہ چڑھ جائے نہ کعبہ نظر آندہ ہے نہ نبی دا روضہ نظر آندہ ایسی شائی ایسی کرسی صرف ہے کرسی تک کرسی تو بندہ اترے تو پھر پتہ لگتا اوہو میں غلطی تے ساں تو جدو کہندہ ہے میں غلطی تے ساں پیچھے بچدہ ککھ نہیں 6 مہینے دے قریب حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاج نال جنگ کی تھی آخر کار ساتھی شہید ہوندے گئے گرفتار ہوندے گئے تاکہ سارے ساتھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر تنہا بچے نے تے جا کے اپنی ماں نو کہندے اماں جی تیرا پتر کلا بچ گئی سارے شہید ہو گئے نے تیرا بیٹا تنہا بچ گیا ہے کچھ گرفتار ہو گئے نے ہن امی دس کی مشورہ ہے صدقے جہاں 100 سال دے قریب حضرت اسماء دی عمر ہے 100 سال دے قریب حضرت عائشہ دی بہن دی عمر ہے 100 سال دے قریب عبداللہ دی والدہ دی عمر ہے اس کا بیٹا میں نو ایک سوال دا جواب دے پوچھ امی تو حق تے ہیں کہ نہیں امی میں حق تے ہاں فرمایا پھر حق واسطے کٹ جانا چاہی دے جھکنا نہیں چاہی دا حق واسطے مر جانا چاہی دے کمپرومائز نہیں کرنا چاہی دا حق واسطے جان جان دیے چلی جائے پر کمپرومائز نہیں کرنا یہ شیوا ہے زمانے میں مشہور ہمارا کہ سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا انہاں کیا شرط لکھی حجاج دے فوجیاں نے عبداللہ گرفتاری دے دے 3 ملک شام پہنچا دینے ہیں قیدی بن کے زندگی گزار یا پھر مرن واسطے تیار ہو جا حضرت اسماء کہندیاں نے بیٹا کٹ جاویں مر جاویں سر تن تو جدا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن خبردار کسی باطل دے آنکھیں لگ کے تے مشن نہیں چھوڑنا حق نہیں چھوڑنا امی میں سنی ہے ایک گردن کٹ دیندہ ظالم پھر لاش دے ٹکڑے کر دے سلام اما اسماء تیری عظمت نو پتر نو کمیں سبق پہ بڑھان دیئے فرما بیٹا گھبرا نہیں بکری نو زبا ہون ویلے تکلیف ہوندی ہے کھل اتارن ویلے تکلیف نہیں ہوندی
تینوں جڑی تکلیف ہونی ہے گردن کٹن ویلے ہونی ہے بعد بھویں تیرے ٹکڑے کر دین تینوں کوئی تکلیف نہیں ہونی جا بیٹا رب رکھا تیرا آخری سلام لیا حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ محترمہ دے نال آپ دی بینائی اماں دی کمزور ہو چکی ہے دعا والا رخصت کیتا وہ اے ماما ہوندیاں نے جڑے دین تو روک دیاں نہیں ایک اج دیاں بھی ماما نے جڑیاں نماز بھی نہیں پڑھن دے دیاں ہاں ان دیاں ماما بھی ہیں پتر تیری کی عمر نماز پڑھن دی اور بڑی عمر پئی ہے تیری نماز پڑھن دی صدقے پتہ ہے ایک لمحہ گزرے ہے دوسرا آوے یا نہ آوے ایک سا گزرے ہے دوسرا آوے نہ آوے طاہر بلال چشتی راتی ستا ہے صبح اٹھے ہی نہیں اے عمر جے اے زندگی جے حضرت عبداللہ واپس آ گئے جتنے لڑ سکتے سن لڑے نے آخر کار کدو تک لڑ دے تنہا سی کہن لگے ہوئے گل سنو ظالمو دین دے دشمنو حق دے دشمنو اقتدار دے پجاریو کرسی دے لالچیو سن لو میرے سارے فوجی شہید ہو گئے میں جھکیا نہیں میں بھی شہید ہو جاواں گا پر دنیا نو پیغام دے کے جاواں گا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگام میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں میں وہ خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر نے جام شہادت نوش کیتا ظالمہ نے سر کٹ کے شام بھیج دیتا اور آپ دے جسم پاک نو چوک دے وچ لٹکا دیتا 3 دن حضرت عبداللہ دی لاش چوک جو لٹکی رہی بعض علماء لکھے 14 دن لٹکی رہی حضرت عبداللہ نو شہید کر کے حجاج پہنچیا حضرت عبداللہ دی ماں کول ہاں بی بی کی میرے لئے کھون تیرا کی خیال ہے انہیں سمجھا روئے گی انہیں سمجھا تڑپ رہی ہوئے گی 100 سال دی عمر لاٹھی ٹوٹ جائے سہارا ٹوٹ جائے انگلی پکڑ والا کوئی نہ ہوئے آپ نے فرمایا پھر کی ہویا وہ کہا تیرا پتر میں مار چڑھیا پھر کی ہویا انہیں کہا تیرا پتر میں لٹکا دیتا ہے میں پھر کی ہویا ہے ساری تقریر ایک پاس سے یہ آخری جملہ ایک پاس آپ نے فرمایا اوے حجاج گل چھوڑ تو میرے پتر دی دنیا خراب کیتی ہے میرے پتر نے تیری آخرت خراب کر چھڑی ہے پتہ نہیں تو کیوں نہیں بولے یار یہ جملہ اماں نو سلام جائے گا اماں نو سلام جائے گا اماں نو خراج تحسین پیش ہوئے گا ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ حجاج میرے بیٹے کی تو نے دنیا خراب کر دی میرے بیٹے نے مر کر تیری آخرت خراب کر دی تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے وہ لٹک کے بھی خدا کی رحمت کا مستحق بن چکا ہے اور تو مار کے بھی خدا کی لعنت کا مستحق بن چکا ہے وہ ہار کے بھی جیت گیا ہے تو جیت کر بھی ہار گیا ہے اے سلام سی یار
حضرت اسما تشریف لے آئیں. حجاج خود کہندہ ہے کہ انہیں جملے نے میرے پیروں جو زمین کٹ دیتی اس امہ دے جملے. میری زندگی انقلاب آ گیا, پریشان ہو گیا کہ ماں نے کڈا بڑا جملہ کہہ دیتا, لیکن نشہ سی نا. اماں کہندی ہے میرے لے چلو میرا پتر کتھے لٹکیا ہے. تو جدو دیکھیا تو کہندی ہے الحمدللہ, آئے ہائے ہائے ہائے, الحمدللہ میرا پتر کٹ کے سدھا کھڑا ہے, کسی باطل نو جھکیا نہیں. اللہ فرمائے خطیب کدو تک منبر پر رہے گا؟ اللہ اکبر. یہ خطیب کب تک منبر پر رہے گا اور یہ سوار کب تک سوار رہے گا؟ سولی تے چڑھے ایسے. دیر ہو چکی منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب, مسجد دی کرسی منبر تے بے کے تقریر آسانے, گردن کٹا کے. یہاں حضرت حسین اور حضرت عبداللہ کا ایک جملہ ملا کے بات ختم کرنے لگا ہوں. حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کا سر نیزے پہ لٹک جائے. ہائے ہائے ہائے. حسین اسے کہتے ہیں جس کا سر نیزے پہ لٹک جائے, اور عبداللہ اسے کہتے ہیں جس کا جسم سولی پہ لٹک جائے. ادھر بھی 3 دن, ادھر بھی 3 دن, ادھر نبی کا نواسا, ادھر صدیق کا نواسا. تو صدیق نے مسکرا کے حضور سے کہا ہوا آقا پیار توڑے نال کیتا ہے, قربانیاں تو پھر برابر برابر دینیاں پہنی ہیں نا. تو اللہ پاک حضرت عبداللہ بن زبیر دی اس شہادت تو سانو سبق حاصل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی تقریر